امام ابن بطال رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جھوٹ روزہ دار کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے، اور جو روزے میں جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ میں کھانے پینے کی طرح ہی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم نے جیسے کہا کہ بعض علماء جیسے کہ ابن حزم رحمہ اللہ، انہوں نے حدیث کے ظاہر سے یہ بات ثابت کر دی کہ اس بندے کا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے جو بندہ جھوٹ بول دیتا ہے، غیبت کر دیتا ہے۔ اس سے گویا کہ آپ اس مسئلے کی شناعت اور اس کی قباحت کا اندازہ لگائیں کہ بعض علماء کے نزدیک آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اگرچہ راجہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ابن بطال رحمہ اللہ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں گناہ میں دونوں چیزیں برابر ہے۔ جس طرح روزے میں کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا نا، آپ نے کھا پی لیا جان بوجھ کر، تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح جھوٹ بولنے سے آپ کو منع کیا گیا تھا، آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا اس کھانے پینے والے کی طرح ہے۔ جو بندہ روزہ نہ رکھ کے کھا پی رہا ہے، اس نے صبح ناشتہ کیا ہے، دوپہر کو اس نے لنچ کیا ہے بڑے آرام سے، بغیر اس نے روزہ نہیں رکھا، اور آپ نے روزہ رکھ کر تسلی کے ساتھ جھوٹ بولے ہیں، غیبتیں کی ہیں اور گالم گلوچ کیا ہے، اور اپنی زبان اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کی، گناہ میں آپ دونوں برابر ہیں۔ اگرچہ اس آپ کا جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کا گناہ جو ہے اس سے آپ بچ گئے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ الوابل السیب میں ان کا قول ہے، فرماتے ہیں روزہ دار وہ ہوتا ہے جس کے اعضاء گناہوں سے، زبان جھوٹ سے اور فحش گوئی سے اور غلط باتوں سے، پیٹ کھانے پینے سے اور شرمگاہ خواہش پوری کرنے سے رک جائے، یعنی یہ ساری چیزوں سے وہ رک جائے۔ اگر کوئی بندہ کھانا پینا جس طرح فرماتے ہیں جس طرح کھانا پینا روزے کو توڑ دیتا ہے اور فاسد کر دیتا ہے، اسی طرح گناہ اس کے ثواب کو ختم اور اس کے فوائد کو خراب کر دیتے ہیں۔ جو آپ کو مقصد روزے سے حاصل ہونا چاہیے تھا، کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو آپ کے لیے مشروع کیا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اگر آپ نے روزہ رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی یہی نافرمانیاں جاری رکھی ہیں، اور آپ نے بالکل بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں کی، پابندی صرف آپ نے کھانے پینے سے کر لی ہے، تو جو فائدہ تھا روزہ رکھنے سے حاصل ہونا تھا اور مقصد جو ہے آپ کو حاصل ہونا تھا، وہ بالکل بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور بلکہ اس سے بھی اہم بات وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو بندہ یہ چیزیں نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ کر بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتا، زبان کے اور آنکھوں کے اور کانوں کے، تو یہ سارے کام اسے اس شخص کے مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں جس نے روزہ سرے سے رکھا ہی نہیں، یعنی ان کا جو مقام ہے تقریباً برابر ہو جاتا ہے ان چیزوں میں۔